زدنی علما والحقنی بالصالحین اللہم انی اسألک علما لدنی والمشرب صافی ہنی یا وہاب یا غنی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا عبادی لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین ادخلوا الجنۃ انتم وازواجکم تحبرون۔ آمنت باللہ صدق اللہ خالقنا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قرآن مجید فرقان حمید کا درس سورہ زخرف سورہ نمبر 43، 6 رکوع ہو گئے تھے اور 67 آیتوں کا درس ہو گیا تھا۔ کل کے آخری آیت میں ہم نے یہ بات آپ کے گوش گزار کی تھی کچھ تفصیل کے ساتھ کہ آج کے دن یعنی بروز محشر دوست جو ہیں الاخلاء وہ ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے ماں سوائے نیکوکاروں اور پرہیزگاروں کی۔ اس پر تفصیلی میں نے کوشش کی کہ آخرت میں کون لوگ ہیں جو وہاں پہ بھی دوست ہوں گے جنہوں نے دنیا میں ایسی زندگی گزاری۔ اس میں چند آیتیں اور 2 احادیث مبارکہ آپ کے گوش گزار کرتی۔ آج تقریباً اسی سے منسلک بات ہے کہ یا عبادی لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون۔ اب جو متقین ہیں، نیکوکار لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ فرما کہ اے میرے بندو آج نہ تم پر کوئی خوف ہے اور نہ تم غمگین ہوں گے۔ یہ اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا نیکوکاروں کے لیے جنہوں نے دنیا میں اللہ کی بندگی، پیارے نبی کی پیاری سنتوں کے مطابق زندگی گزاری۔ اس پرفتن دور میں بڑا مشکل کام ہے کہ کوئی اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے وقت نکالے اور حضور کی سنتوں پر عمل کرے۔ یقیناً یہ بڑی خوش نصیبی ہے کہ اس پرفتن دور میں بھی کوئی اپنا وقت مسجد میں دے۔ اللہ تعالیٰ سب کو نصیب کرے۔ گھر میں ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں تو وہ بھی وقت دے اور قرآن پاک تھوڑا سن لیں بمقابلے ڈراموں اور فیس بک وغیرہ کے۔ تو یہ اعلان اللہ کے بندوں کے لیے ہوگا، نہ کہ نفس اور شیطان کے بندوں کے لیے۔ ہم اگر دوسری چیزیں دیکھتے ہیں تو وہ ہمارا نفس چاہتا ہے ٹک ٹاک دیکھ لیں یار، یہ دیکھ لیں یار، یہ دیکھ لیں، لیکن وہ انسان کو اور غمگین کر دیتے ہیں وہ واقعات، اور بے سکون کر دیتے ہیں وہ واقعات اور وہ حادثے جو ہم دیکھتے ہیں۔ اللہ کا یہ کلام سننے سے ہمیں سکون ملتا ہے، دنیا میں بھی سکون اور آخرت میں۔ تو اللہ فرمائے گا اے میرے بندو۔ اب جب یہ سنیں گے نا بہت سارے لوگ قیامت کے دن کہیں کہ کافر بھی کہیں کہ ہم بھی اللہ کے بندے۔ جب یہ دوسری آئے الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین، وہ میرے بندے ہیں جو ایمان لائے تھے ہماری آیتوں پر، قرآن پاک کو ماننے والے تھے اور وہ فرمان بردار تھے، اطاعت گزار رہے دنیا میں۔ تو اس میں کافر جھک جائیں گے کہ ارے ہم تو نکل گئے۔ اپنے آپ کو تو اللہ کے بندے کہتے تھے، لیکن چونکہ ان کی زندگی اللہ کی بندگی نہیں، وہ اپنی بندگی کر رہے تھے۔ اللہ کے بندے بتوں کو نہیں پوجتے، وہ غیروں کے سامنے نہیں جھکتے۔ تو پھر دوسرا اعلان ہوگا کہ وہ اللہ کے بندے جنہوں نے بڑے بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو بچایا، کبائر والے، تو پھر گناہ کبیرہ والے جھک جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ بڑے گناہوں سے، کفر شرک سے بچائے، اور اگر کوئی اس میں مبتلا ہے تو آج موقع ہے وہ توبہ کر لے۔ آگے فرمایا ادخلوا الجنۃ، کہ تم پر غم نہیں ہے، خوف نہیں ہے۔ کون لوگ ہیں؟ تعریف کی جو ہماری آیتوں پر ایمان لائے اور فرمان بردار رہے۔
ادخلوا داخل ہو جاؤ الجنت جنت میں، انتم تم و ازواجکم و زوجاتکم اور تمہاری بیویاں بھی، تحبرون کے معنی ہے تسرون و تکرمون، تمہیں خوش کیا جائے گا، آج تمہیں وہ نعمتیں ملے گی کہ تمہاری عزت کی جائے گی، خوش ہوں گے، اس میں ہنسی خوشی سے جنت میں جائیں گے، اور اس کے ساتھ یطاف علیہم بصحاف من ذہب و اکواب، اور ان پر گھمائے جائیں گے، یطاف گردش میں لائے جائیں گے ان کے لیے کیا کیا چیزیں، پلیٹیں اور گلاس، یعنی برتن کھانے پینے اور پینے کے، یہ اپنی جگہ ہوں گے، ہر چیز پیش کی جائے گی، وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ، اور کھانے کے علاوہ، پینے کی اشیاء کے علاوہ ہر وہ چیز ہوگی جو جی مانگے، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، سورہ حامیم سجدہ میں پڑھ چکے ہیں، یہاں ہے وَتَلَذُّ الْأَعْيُنِ، وہ چیزیں جسے تمہاری آنکھیں وہ دیکھ کر وہ ملذوذ ہو، آنکھیں وہ دیکھ کر ان سے لذت حاصل کرے، وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور اے مسلمانوں، اے اللہ کے بندوں، رسول اللہ کی پیاری امتوں، ارے تم وہاں ہمیشہ رہو گے، موت نہیں آئے گی، وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا، یہ وہ جنت ہے جو تمہیں وراثت میں ملی، بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، بمقابلے اس اعمال کے جو دنیا میں کرتے تھے۔ 16 پارے میں ہم نے پڑھا تھا تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا، وہ جنت ان کو دیں گے جو متقی پرہیزگار ہوں، جو وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، اور جس کی چوڑائی زمین و آسمان سے بڑی ہے، اس جنت کے طرف دوڑو، متقین کے لیے بنائی گئی۔ مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي اُعِدَ الْمُتَّقُونَ، سورہ محمد میں رب نے فرمایا اس جنت کی مثال جو متقین کے لیے بنائی گئی، پانی کی نہریں، شراب کی نہریں، دودھ کی نہریں، شہد کی نہریں۔ رب فرماتا ہے دیکھیں ہر انسان کے لیے وہاں پہ الگ الگ، یہ جو وراثت، اصل میں جنت جو ہے نا اللہ کے فضل سے ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فضل کس پر کرتا ہے؟ جو اللہ کی بندگی کرے نا، سبب تو بنتا ہے نا۔ تو یہاں دیکھیں مومنوں کو جنت میں مختلف انواع و اقسام کے کھانے اور مشروبات پیش کیے جائیں گے۔ کھانوں کے لیے صحیف برتن پلیٹیں وغیرہ ہوں گی، اور پینے کے لیے اکواب، پانی پی، شراب پیے، دودھ پیے، وہ جو بھی اس کے دل میں آتا ہے، اور ان کے برتن سونے اور چاندی کے ہوں گے۔ جنت میں سونے اور چاندی کے برتنوں کا اس حدیث میں ذکر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں جو پہلا گروہ داخل ہوگا وہ 14ویں رات کی چاند کی طرح ہوگا، وہ اس میں تھوکیں گے نہ، اس میں تھوکنا نہ ہوگا، ناک صاف نہ کریں گے، اور نہ جنت میں رفع حاجت کریں گے۔ ان کے برتن اور کنگیاں سونے اور چاندی کی ہوں گی، ان کی انگیٹھیوں میں عود ہندی یعنی خوشبودار لکڑی سلگتی ہوگی۔ اب وہ اتنی خوشبودار لکڑی ہوتی، ہم یمن میں ہم نے بہت دیکھا، جب پروگرام وغیرہ ہوتے تھے وہ لوگ جو ہے نا لکڑی میں اس میں وہ رکھتے تھے، وہ پوری مسجد میں دھواں خوشبو، لاکھوں روپے میں جو ہے نا اس کا 1 کلو ہے، اتنی مہنگی عود کی لکڑی۔ اور جنت میں ان کے لیے جو ہے نا یہ سونے چاندی کے اس میں جس میں وہ عود کی لکڑیاں رکھتے ہیں وہ ان کی کو پیش کیے جائیں گی۔ ان کا پسینہ جنتیوں کا وہ مشک کی طرح ہوگا، خوشبودار، اور ان میں ہر ایک کی 2 بیویاں ہوں گی۔ ان کے پنڈلیوں کا مغز حسن کی وجہ سے گوشت کے اندر سے نظر آئے گا، ان میں کوئی اختلاف ہوگا نہ بحث
سب کے دل ایک جیسے ہوں گے، وہ صبح اور شام اللہ کی تسبیح کریں گے۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، یعنی صحیح حدیث، سیاستہ کی دوسری نمبر حدیث ہے۔ تو یہاں ان کو یہ چیزیں اللہ تعالیٰ عطا کرے گا۔ اہل جنت سے جنت میں یہ کہا جائے گا کہ یہ وہ جنت ہے جس کا تم سے دنیا میں ذکر کیا جاتا تھا۔ انسان عموماً اس چیز کا وارث کیا جاتا ہے جو کسی اور کا ہو، کسی اور نے چھوڑا ہو۔ تو چونکہ ہر انسان کے لیے مسلمان و کافر ایک گھر جنت میں ایک جہنم میں، تو جہنم کا گھر مسلمان کا کافر کو مل گیا، اور کافر کا جو جنت میں گھر بنایا گیا، اللہ نے تو بنایا لیکن کہا اے انسان، جیسے کپ ہوتا ہے، کہتے دیکھ جو جیتے گا اس کا، یہ تھوڑی کسی کا نام تھوڑی ہوتا ہے، بولے یہ دیکھے گھر ہے، اگر جیتو گے تو یہ دیکھ، اگر ہارو گے تو دیکھ۔ تو یہ ہار گیا، وہاں جہنم میں چلا گیا، مسلمان جیت گیا، جنت میں چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کے لیے عمل کریں، کوشش کریں۔ اب دیکھیں قرآن پاک کا طرز بیان۔ یا اللہ نے فرمایا میرے بندوں جنہوں نے اللہ کی بندگی کی، ہر کوئی کہتا ہے میں اللہ کا بندہ ہوں، یہ تو دعویٰ ہے۔ کیا ہے؟ اس پر دلیل ہونی چاہیے۔ دعوے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک بینہ ہو، البینۃ علی المدعی، کہتے جس نے دعویٰ کیا اب وہ بینہ پیش کرے، ثبوت دے۔ اب اللہ کے بندوں کو ہم نے جب قرآن پاک میں تلاش کیا کہ یا اللہ تیرے بندے کیسے ہوتے ہیں، رب نے فرمایا ان کے مختلف، کہ دیکھیں وہ کبھی نماز نہیں چھوڑتے، کبھی روزہ نہیں چھوڑتے، زکوٰۃ اگر فرض وقت پر ادا کرتے ہیں، ارے وہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کرتے ہیں، پیارے نبی کی ہر ادا کو ادا کرتے ہیں، یعنی سنت کو زندہ کرتے ہیں، بدعات سے، غلط راستوں سے، خرافات سے، دنیا کی رنگینیوں سے کنار کش ہوتے ہیں۔ رب کریم نے سورہ فرقان، سورت کا نام کیا ہے؟ فرقان، 18ویں پارے میں سورت شروع ہوتی ہے اور 20ویں پارے کے پہلے پاؤں میں ختم ہوتی ہے۔ یہاں پہ اللہ کے بندوں کی زبردست تفصیل ہے۔ آیت نمبر 63 سے یہ بات شروع ہوتی ہے، سورہ فرقان کی آیت نمبر 63۔ رب فرماتا ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ جب میرے بندے زمین پر چلتے ہیں بڑے اطمینان سے چلتے ہیں، جب جاہلوں سے مکالمہ ہوتا ہے، ملاقات ہوتی تو سلام متارکت، سلام، یعنی ان سے الجھتے نہیں ہیں، کیونکہ الجھو گئے تو ٹائم ضائع ہوگا۔ ہم عصر کے بعد ایک جگہ کھڑے ہوئے تھے تو ایک بھائی نے بولا بھائی یہ تو کون سا ٹائم ہم نے ضائع کیا؟ یعنی اللہ تعالیٰ جس کے ذہن میں ایک اچھی بات ڈال دے، ایک اچھی سوچے کہ بھائی کیوں ہم بیٹھے ہیں۔ پھر 64 نمبر آیات میں وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا۔ اب ہم کہتے ہیں نا اللہ کے بندے، کیا ہم اس میں ہیں یا نہیں ہیں؟ اور ان کے راتیں، دن ایسے ہوتے ہیں، امر بالمعروف کے ساتھ نہی منکر کے ساتھ، اللہ کی بندگی کے ساتھ، راتیں، یا رات ہوگی یا دن، راتیں یبیتون لربہم سجدا وقیاما، رب کے لیے راتیں گزارتے حالت سجدے میں اور قیام میں۔ اس کے بعد بندگی کے باوجود خوف خدا، آیت نمبر 65 والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انہا ساءت مستقرا ومقاما۔ یا اللہ جہنم کی آگ سے بچا، جہنم کی آگ کو ہم سے پھیر دے، تو بہت برا ٹھکانہ ہے، بہت
پھر آگے آیت نمبر 66 وَإِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا 67 ہے. جب بھی خرچ کرتے ہیں اسراف نہیں کرتے، بخل نہیں کرتے، اس کے درمیان بہترین امت. اب 68 آیت رب کریم فرماتا ہے، نہیں چھوڑے وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، شرک نہیں کرتے، دوسرے کسی کی عبادت نہیں کرتے، کسی کو خدا سمجھ کر پکارتے نہیں ہیں. وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، ناحق کسی کو قتل نہیں کرتے. وَلَا يَزْنُونَ، اور یہ بدکاری، اللہ جملہ خبریہ ہے، بدکاری نہیں کرتے. آگے چلے، یہ اللہ کے بندے ہیں. دیکھیں دلیل یہ دینی ہے. اگر آپ بدکاری مبتلا ہے، اللہ فرماتے میرے بندے تو عباد ہی اس کو کہے گا جو بدکاری نہ کرے، بدکار بندہ اس کو کہے گا جو قتل نہ کرے، بندہ اس کو کہے گا جو بخل نہ کرے، بندہ اس کو رب پکارے گا کہ جو کنجوسی نہ کرے، وہ اسراف نہ کرے. آگے والذین لا یشہدون الزور واذا مروا باللغو مروا کراما، آیت نمبر 72. اور جب برائی کے مجالس، گناہوں کے مجالس یا جھوٹ کے مجالس میں حاضر نہیں ہوتے، جھوٹ کی گواہی نہیں دیتے، اپنے آپ کو بچا کے رکھتے ہیں. والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا 73. جب انہیں قرآن کی آیتوں سے انہیں نصیحت کی جاتی تو اندھے بہرے نہیں گزرتے، بلکہ سنتے ہیں اور عمل کے لیے تیار ہوتے ہیں، اور صرف اپنی فکر بھی نہیں ہوتی. رب فرماتے والذین یقولون ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، اور وہ جو کہتے ہیں یا اللہ ہماری بیوی ہمارے بچوں سے ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک عطا کر، ہمیں ایسے لوگوں کا پیشوا بنا. پھر رزلٹ آیا 75 نمبر میں اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما. یہ بنگالے جو ملے، یہ جو سب کچھ ملا ان کے صبر کی بدولت، اس میں ہمیشہ رہیں گے. تو یہ اللہ کے بندوں کی تعریف ہے، یاد رکھیں. آپ دیکھیں قرآن کا اسلوب بیان کتنا پیارا ہے. جنتیوں کے بعد جہنمیوں کا بیان سنیے کہ دیکھ اللہ کے بندگی کرو تو یہ ہے، بندگی نہیں کرو گے تو ان المجرمین. نہیں، آگے ایک آیت ہے لکم فیہا فاکہۃ کثیرۃ منہا تاکلون، تمہارے لیے فیہا ان جنتوں میں، ان جنت کے باغاتوں میں فاکہہ پھل ہیں، کثیرۃ بہت، منہا تاکلون جسے تم کھاؤ گے. جنت کے پھل جو ہیں ان کے الگ مزے ہیں. وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، شکلیں تو ایسے آپ بولیں گے انار ہے، سیب ہے، فلاں، لیکن ان کے مزے الگ ہیں. اب یہاں سے آیت نمبر 74 سے ان المجرمین فی عذاب جہنم خالدین، بے شک مجرم، اب مجرموں کو جانتے ہیں، بے نمازی مجرم، بدکار مجرم، ڈاکو مجرم، قاتل مجرم، نماز چھوڑنے والا مجرم، روزہ نہ رکھنے والا مجرم. یا مجرم کا لفظ ہے، غلط فہمی میں نہ رہو مسلمانوں کہ آپ نے بولا میں نے تو کلمہ پڑھا کام ہو گیا. میں کہتا ہوں کلمہ تو اگر کلمے سے نجات ہے تو پھر تو منافق بھی جائیں گے. کلمہ تو پڑھا، عقیدہ تیرا تھا یا نہیں تھا؟ عقیدہ ہونا چاہیے نا. کلمہ جو پڑھا تھا اس میں جو الفاظ، ویسے عقیدہ بھی تھا. عقیدہ کیا تھا؟ فی عذاب جہنم، جہنم کے عذاب میں ہمیشہ رہیں گے. لا یفتر، لا یخفف، ہلکا نہ کیا جائے گا، عنہم ان سے، کیا؟ جہنم کا عذاب. وہم فیہ مبلسون، اور وہ اس میں مایوس ہوں گے. مسلمان مایوس نہیں ہوتا. اگر تھوڑی سزا کے لیے جہنم میں، ایمان کے حالت میں اگر گیا، ایک ہے کہ وہ برائے نام مسلمان تھا لیکن ایمان نہیں تھا. بہت سارے اعمال ایسے ہوتے ہیں جو کفر کے ہوتے ہیں.
اب مثال میں دے دوں، کسی نے نماز پڑھی، بولے اس میں کیا ہوتا ہے، اگر چھوڑ دی تو کیا ہوا، تو کافر ہو گیا نہیں ہو گیا؟ اللہ نہ کرے بدکاری کی، بولے اس سے کیا ہوا؟ اللہ نہ کرے شراب پی، بولے اس میں کیا، میں نے اپنے پیسے، تو یہ پکا کافر ہے۔ اس میں اور ایک یہودی میں یا بتوں کو پوجنے والے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ انہوں نے بھی اللہ کا انکار کیا نا، اللہ نے فرمایا کہ شراب، سورہ نمبر 5 آیت نمبر 90 میں انما حرم علیکم الخمر، ہم نے شراب تم پر حرام کیا ہے، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ کا رب نے حکم دیا کہ اس سے منع باز رہو، اور تو پی رہا پھر کہتے اس میں کیا؟ یہ مجرم ٹھہرا نہیں ٹھہرا؟ یہ مجرموں کی بات ہو رہی ہے، اس میں مایوس ہوں گے۔ اگر حالت ایمان میں گیا تو پھر وہ مایوس نہیں ہوگا، ایک نہ ایک دن۔ وما ظلمناہم، رب فرماتے ہم نے تو ان پر ظلم نہ کیا، اور یہ جو گناہ کرتے ہیں ہم پر بھی ظلم نہیں کرتے، نہ ہم نے کیا نہ ہم پر انہوں کیا، آپ نے آپ پر انہوں ظلم کیا۔ وَلَكِنْ كَانُوا هُمُ الظَّالِمُونَ، لیکن وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کرنے والے تھے، یہی ظلم کرنے والے تھے۔ وَنَادَوْا يَا مَالِكُ، اب یہ جہنم میں بڑے پریشان پکار اٹھیں گے، کس کو؟ جہنم کے داروغہ کو پکار اٹھیں گے، اے مالک، اللہ اکبر کبیرہ، لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ، اے مالک چاہیے کہ تمہارا رب ہمیں ختم کر دے، فیصلہ کر لے، موت دے دے۔ اب یہ موت بھی چاہتے ہیں لیکن موت کہاں ہے؟ اب وہ جواب میں کہے گا قال انکم ماکثون، تم اب اس میں ٹھہرے رہو گے۔ لقد جئناکم بالحق، بے شک ہم تمہارے پاس حق لے کر آئے تھے، ولکن اکثرکم للحق کارہون، لیکن تم حق کو تو تم ناپسند کرتے تھے۔ حق کی بات ہے، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، لہذا اس کو چھوڑ دیا۔ ایک بات کو بھی حق کی ناپسند کرو، 90 پسند کرو، یہ بھی مان گیا کہ بھائی یہ دین صحیح ہے لیکن اس میں یہ روزہ نہیں مانتے ہم، اور تم تو اکثر کو کہتے ہیں نہیں نہیں صحیح نہیں۔ اب یہاں دیکھیں یہ کتنا عرصہ پکاریں گے، اللہ اکبر، کتنا وقت یہ گزاریں گے اس میں۔ یہ جب جہنم کے نگران سے پکار اٹھیں گے، کتنے وقت سے یہ جو ہے نا پکاریں گے، روزانہ شکایت کریں گے، پکاریں گے۔ 80 سال تک جواب نہیں ملے گا۔ کتنے سال تک؟ بڑی عمر جس کی دنیا میں ہوتی ہے کہتے 80 سال کا، اور ایک سال 363 دن کا ہوگا، اور ایک دن 1000 سال کا ہوگا۔ اب بتائیں کہاں تک پہنچ گئے؟ ایک دن، اب اس کو ضرب دیتے رہو، اب 63، ہاں کتنے دن ہیں؟ 363 دن، پھر ہر دن 1000 سال۔ محمد بن کعب قرظی یہ حدیث بیان کرتے ہیں۔ پھر ان سے کہے گا کہ تم اس میں ہمیشہ رہنے والے ہو۔ الجامع لأحکام القرآن جلد نمبر 16 صفحہ نمبر 108، امام ترمذی نے اعمش سے یہ قول نقل کیا ہے کہ 1000 سال کا عرصہ لگے گا، یعنی ان کی پکار اور ان کی چیخیں، اور ان کو پھر جواب کیا ملتا ہے۔ تو دنیا میں آنکھیں بند کر کے اللہ تعالیٰ کے دین کو پیٹھ پیچھے ڈال دیا، اور دنیا کو سب کچھ سمجھ لیا، اب ان کو یہ سزا مل رہی ہے۔ رب فرماتا ہے ام ابرموا امرا فانا مبرمون، کیا انہوں نے کسی کام کو پکا کر لیا ہے؟ بے شک ہم بھی پکا کام کرنے والے ہیں۔ کوئی اپنے دشمن سے خوفزدہ ہو تو اس کی کثرت سے ذکر کرے، آپ کے خلاف کوئی سازش کرے تو اس کا ورد کیا کریں،
ام ابرمو امرن فإنا مبرمون، آپ کے خلاف اگر انہوں نے کوئی سازش کر لی تو رب فرماتا ہے اس کا بدلہ ہم لیں گے، ہم نے بھی اس کے خلاف، لیکن تو اللہ کی بندگی کر تو دیکھ لینا۔ پھر مقاتل نے کہا کہ یہ آیت اس موقع پر نازل ہوئی جب کفار مکہ نے دار الندوہ میں پیارے آقا دو جان علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف خفیہ سازش کی کہ ہر قبیلے کا ایک فرد مل کر اچانک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرے، کہ آپ کو شہید کر دے، تاکہ تمام قبائل آپ کو قتل کرنے میں مشترک ہوں اور کسی ایک قبیلے پر الزام نہ آئے اور آپ کی دیت اور خون بہا کا مطالبہ کمزور ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم بھی پکا کام کرنے والے ہیں، ہم بھی، وہ اللہ کا نبی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ یعصمک من الناس، ان لوگوں کی شر سے نکلا رہ دوڑائے اور یہ دیکھ بھی نہیں پائے، اور وہاں غار ثور میں پہنچے، اتنا اللہ نے انہیں وہ نہ دیا کہ یہ یوں دیکھ لیتے۔ اب یہ اللہ، جب اللہ حفاظت کرتا ہے تو انسان کچھ نہیں کر سکتا۔ اللہ فرماتے ام یحسبون انا لا نسمع سرهم ونجواهم، تو یہ مشرکین وہاں جمع ہوتے، ایک کہتے ہیں یار اللہ سنتا نہیں سنتا، ایک کہتا ہے نہیں سنتا، ایک کہتا ہے نہیں زور سے سن لیتا ہے، ہلکی آواز نہیں سنتا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ گمان کرتے ہیں کہ کیا ہم نہیں سنتے، ہاں ان کی خفیہ باتوں کو، ہاں ان کے سرگوشیوں کو ہم نہیں سنتے؟ بھلا کیوں نہیں، ہم سنتے ہیں۔ ارے تمہارے ذہن میں جو کچھ ہے ہمیں تو اس کا بھی پتہ ہے تمہارے ذہن میں کیا ارادے ہیں۔ وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ، اور ہم سن رہے ہیں اور ان کے پاس ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے وہ لکھ بھی رہے ہیں، وہ لکھ بھی رہے ہیں۔ کریم اللہ سے دعا ہے، قرآن مجید فرقان حمید، انشاءاللہ کل سورہ زخرف کا آخری درس ہوگا، کہ ہم اس قرآن پاک کو بار بار پڑھنے، زندگی بھر پڑھنے، اپنی زندگی کو اختتام تک پہنچائیں اور نیت کریں یا اللہ جب تک تو نے توفیق دیے میں چلنے پھرنے کا قابل ہوں تو انشاءاللہ تیرا کلام سنوں گا، مسجد میں آ سکتا ہوں تو یہاں سنوں گا، اگر یا نہیں تو گھر میں کم از کم 24 گھنٹے میں 15-20 منٹ آدھا گھنٹہ نکالوں گا، آپ کا کلام سنوں گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے بچنے کی طاقت عطا فرمائے، ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے، بیماروں کو صحت دے، بے روزگاروں کو رزق حلال، ہم سب کے مرحومینوں کی مغفرت، اور زندوں کو دین اسلام پر جینے سے پر موت نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔